میری بیٹی کے واقعے کے بعد میرے لیے، کیونکہ میں آلریڈی 7 ماہ میں 2 موتیں جوان گھر میں دیکھ چکا تھا، میرا اکلوتا بیٹا جا چکا تھا، اس کی 10 دن بعد بہو جا چکی تھی، 6 ماہ بعد یہ ثانیہ زہرا کا واقعہ ہوا۔ اب میرے لیے سب سے مشکل، کیونکہ پوسٹ مارٹم میں نے کروایا نہ، اس کی تدفین کر دی، پولیس نے مجھ سے لکھوا لیا کہ آپ کارروائی اس وقت کریں گے جب فورینزک کی رپورٹ آئے گی۔ میں اتنا ویل نون نہیں تھا قتل کے معاملے میں، اور پھر میری بیٹی کا مرڈر ہو رہا ہے ان کے گھر جہاں میرا کوئی آئی وٹنس نہیں ہے۔ اب میں نے وہ فوٹو بڑا غور سے سوشل میڈیا پہ لگایا، پولیس میری کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں تھی، وہ یہ کی بات کہتی تھی جی بچے خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ اگر خودکشی میری بیٹی نے کر بھی لی تھی تو کیا ایسا ماحول پیدا ہوا تھا سسرال میں کہ میری بیٹی کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا گیا، یہ الگ بحث ہے۔ میں یہاں سسٹم کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس وقت میں نے وہ فوٹو وائرل کیا ثانیہ زہرا کا کہ اس کی گھٹنوں کے بل دیوان پہ فوٹو ٹانگے رکھی ہوئی ہیں اور گلے میں کپڑا ہے، فورینزک کی رپورٹ آئی 15 دن بعد، ہینا پرویز صاحبہ میرے گھر آئیں، ان کو بھی ایس ایچ او نے اور سی پی او تک نے بریف کیا کہ جی یہ خودکشی ہے، اور ان کے پیج پہ بھی پہلے دن خودکشی لگی۔ ٹھیک ہے، میں ایک باپ تھا، مجھے اپنی بیٹی سے عشق تھا، اور ہمیں باپ کو اور ماں باپ کو بیٹی پہ خوش ہونا چاہیے، نعمت اور رحمت میں فرق ہونا چاہیے۔ کبھی بھی کسی کو میں نے روتا ہوا نہیں دیکھا لاش پہ سوائے بیٹی کے، نہ بیوی کو روتے ہوئے دیکھا ہے، نہ بہو کو روتے ہوئے دیکھا، میں نے بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا۔ اور میری 20 سال 9 ماہ کی یہ بیٹی تھی، میں نے پہلے دن سے اس کے لیے یہ کیس، میں نے کہا اس کے لیے میں بیٹھوں گا نہیں اور کوئی اثر و رسوخ نہیں استعمال کروں گا۔ حالانکہ ان کی پارٹی سے میں ایم پی اے کا الیکشن مسلم لیگ نون سے لڑ چکا ہوں، 5 میں ایم پی اے کا الیکشن لڑ چکا ہوں، میں نے کوئی اثر و رسوخ نہ استعمال کیا، حلفیاً کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ میں نے اثر و رسوخ استعمال کیا، نہ میں نے رشوت دی، نہ میں نے کوئی سفارش کروائی۔ پریشر اتنا بلڈ کیا سوشل میڈیا پہ، ہر ماں باپ نے، ہر فیملی نے آواز اٹھائی کہ یہ خودکشی نہیں۔ پروسیکیوشن نے میرا کیس لڑا، 3 جے آئی ٹی تبدیل ہوئی۔ میرا ایک ہی سوال تھا کہ یہ فوٹو مجھے خودکشی دکھائیں، کیونکہ آلریڈی میرا بیٹا خودکشی کر چکا تھا، آئی ہیو سین، میں وہ دیکھ چکا تھا۔ میری بیٹی کا جبڑا ٹوٹا ہوا تھا، منہ سے بلیڈنگ تھی، مٹھیاں بند تھیں، گھٹنے ٹیڑے تھے، 35 منٹ ٹانگیں نہیں سیدھی ہو سکیں، باڈی اتنی اکڑ چکی تھی، 12 سے 14 گھنٹے کی باڈی۔ ایک ایک چیز میں نے نیٹ پہ ان کو دی، میں نے کہا کبھی بھی پھانسی اور خودکشی میں منہ سے بلیڈنگ نہیں ہوتی، منہ ٹیڑھا نہیں ہوتا، 2.5 انچ کا کپڑا بندھا ہوا ہے اور نشان ہے بریک وائر چارجر کا، کوئی پولیس والا ماننے کو تیار نہیں۔ پھر 3 جے آئی ٹیز بنی، اس میں ہم نے پروف کیا۔ پھر پاکستان کا واحد ایک فیصلہ ثانیہ زہرا کا آیا ہے کہ جس میں میں کہتا ہوں آپ ہسٹری میں دیکھ لیں، ایک یہی فیصلہ ہے جس پہ عدلیہ کو شابش ہوئی ہے، ورنہ عدلیہ پہ، پنجاب پولیس پہ، پاکستان کے ہر معاملے کو متنازع سمجھا گیا ہے۔ میری بیٹی نے تو آنا نہیں تھا، اب کیس کس لیے لڑا جا رہا ہے؟ پھر کیس اس لیے لڑا جا رہا تھا کہ مزدور کی، کسان کی، ریڑی والے کی، کسی یتیم کی بیٹی بھی سسرال میں چولہا پھٹنے سے مر جائے، خودکشی سے مر جائے، کیونکہ یہ بیٹی ایک واحد رشتہ ہے جس نے سب کو سلا کے سونا ہے اور سب کے اٹھنے سے پہلے اٹھنا ہے۔ کسی نے نہیں پوچھنا بیٹی سے کہ تم کچھ کھایا ہے، کچھ پیا ہے، کیونکہ پرائے کی بیٹی ہے۔ اس نے باپ کے گھر جیسا سکون خاوند کے گھر میں نہیں دیکھنا۔ جس دن بیٹی کو پہلا تھپڑ لگے نا خاوند سے، اس دن گھر چھوڑ دینا چاہیے، اور جس دن بیٹی کو ساس، سسر، دیور، نند کوئی تانا دے، اس دن چھوڑ دینا چاہیے گھر۔ یہ آپ کی ہماری مائیں بھگت گئی تھی کہ باپ کی عزت ہے، دادا کی عزت ہے، پردادا کی عزت ہے، نہیں۔ مجھے دیکھیں، میں بیوہ یا طلاق یافتہ بیٹی تو گھر بٹھا سکتا تھا، میں 16 مہینے اپنی بیٹی کے لیے کس طرح لڑا ہوں یہ میرا اللہ جانتا ہے اور مجھے پتہ ہے، لیکن اس سے سزا ہوئی ہے اور امپلیمنٹ ہونا ہے سپریم کورٹ میں جا کے۔ ابھی 2 سٹیجز اور ہیں، ہائی کورٹ میں جانا ہے، سپریم کورٹ میں جانا ہے، اس کے بعد عمل درآمد ہوگا، اور میں وہ واحد باپ ہوں، ثابت کروں گا کہ بیٹی کے قاتل کو معاف نہیں کرنا، نشان عبرت بنانا ہے تاکہ آنے والی کسی بھی بیٹی کے ساتھ اس طرح کوئی کر کے دندناتا نہ پھرے۔ یہ پاکستان کا نظام مشکل ہے،
ناممکن نہیں ہے. یہاں ایک سے ایک اچھا افسر بھی ہے اور ایک سے ایک گندا افسر بھی ہے، لیکن جب اللہ آپ کے ساتھ ہو. جس دن میں نے اپنی بیٹی کے فیصلے کے لیے گیا، میں قرآن مجید کے نیچے گیا، میں نے کہا میرا اللہ میری خواہش کے مطابق فیصلہ نہ آئے، حق سچ کا فیصلہ آئے، اور اللہ نے مدد کی. مجھے امید نہیں تھی کہ 4 بجے کے بعد عدالتیں چلیں گی، 9:15 بجے تک جا کے وہ فیصلہ آیا. تو اس کا مطلب ہے سرور کائنات کا جو پہلا خطبہ تھا کہ اے عرب کے لوگوں بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو، تو اسی بات پہ عمل کرتے ہوئے آج بیٹی کا حق لیا، چاہے مرنے کے بعد. کیا کسی کی بیٹی کو آپ نے نوکرانی بنا کے رکھنا ہے؟ کیا کسی کی بیٹی کو زر خرید اس نے ساس کی بھی خوشی کا خیال رکھنا ہے، سسر کی بھی خوشی کا خیال رکھنا ہے، دیور بھی ناراض نہ ہو جائے، نند بھی ناراض نہ ہو جائے، خاوند بھی ناراض نہ ہو جائے، اور کس بنیاد پہ زندگی گزارنی ہے کہ بچوں کے لیے زندگی گزارو. عجیب بات ہے. تو یہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہمارے پاکستان میں خصوصاً جنوبی پنجاب میں ہے، اب انشاءاللہ میں ایسا عبرتناک رزلٹ ملزمان کو دے کے جاؤں گا تاکہ آنے والی بچیوں کے لیے یہ قانون ہوگا کہ کسی کی بیٹی کو انگلی لگاؤ گے انگلی توڑ دی جائے گی، انگلی کاٹ دی جائے گی. عدلیہ بھی جاگی ہے. گو کہ عدلیہ پہ مجھے میسیج آتے ہیں، فون آتے ہیں کہ عدلیہ پہ ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنا اچھا ڈیسیژن آئے گا. مریم نواز سے میری کوئی ملاقات نہیں ہے، میں 19 سال ان کی پارٹی میں رہا ہوں، لیکن مریم نواز سے اس موضوع پہ میری ڈائریکٹ کبھی کوئی بات نہیں ہوئی. میں نے اس کا شکریہ اس لیے ادا کیا ہے کہ اس نے جب بہت زیادہ ہائی کریٹ ہو گئی تھی تو پھر ایک ایسی JIT بنائی جس پہ یہ فیصلہ ہوا. بیٹی کے پیدا ہونے پہ، اور میری بیٹی جس کا الٹرا ساؤنڈ میں بیٹا تھا جب پیدا ہوئی بیٹی تھی، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، بیٹی پہ میں خوش تھا، باقی میرے گھر والے کوئی خوش نہیں تھے. یہ ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے. بیٹی کے لیے لوگوں کو خواہش کرنی چاہیے، نہ کہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ طلاق دے دینی چاہیے، ایک تھپڑ پہ گھر چھوڑ دینا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک خاوند، دوسرا خاوند، تیسرا خاوند. اگر 4 شریعت میں مرد کے لیے ہیں تو عورت کے لیے ہمیں غیرت کیوں آتی ہے؟ مار کھاتی رہے، ذبح ہوتی رہے، ایسا نہیں ہوگا. اب بیٹیوں کو اپنے لیے جینا سیکھنا پڑے گا. میری بیٹی نے آواز نہ اٹھائی، اس کی سزا اس کو بھگتی، اور میں نے سزا کس چیز کی بھگتی کہ میں نے اس کا پتہ نہ کیا. لہٰذا سانپ بن کے بیٹھنا چاہیے سسرال پہ. بیٹی دینی ہے، بیٹی بیچنی نہیں ہے. بیٹی والا جو معاملہ ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ زندگی رہی میں سپریم کورٹ تک ان کو چھوڑوں گا نہیں، معافی نہیں دوں گا. سزا دلوا کے یہ قانون بنے گا سپریم کورٹ میں کہ بیٹی پہ تشدد کے بعد اس قانون کا فیصلہ ہنا پرویز صاحبہ ہونا چاہیے. چاہے سسرال میں بیٹی خودکشی بھی کرے، سب کو اندر کرو. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سنیں، ایک عورت نے اپنے خامد کے ساتھ خود کو گولی ماری، سوسائڈ کی. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، خامد کو عمر قید دی کہ کیوں تم نے بچایا، کیوں نہ تم نے بچانے کی کوشش کیوں نہ کی، تم نے ایسی کون سی ہائٹ کریٹ کی کہ یہ اتنی غصے میں آ کے اس نے اپنے آپ کو مار دیا، اور تم نے اس کو فرسٹ ایڈ کیوں نہ دی، تم نے اس کو فرسٹ ایڈ کے لیے ہاسپٹل کیوں نہ منتقل کیا. یہ قانون ہے. آپ اپنی مرضی کا قانون بنا لیں. نہیں، بیٹی کے متعلق قانون اب بنے گا کہ اس پہ تشدد ہوگا تو سب اندر ہوں گے، جتنی فیملی کے لوگ اس گھر میں رہتے ہیں.